اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ ایک سیریز ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہمارے عہد کے جید علماء ہمیں سکھا رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے اسم جلالہ کے ساتھ ہمیں کس کس طرح رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو ہو رہی ہے جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی موجود ہے۔ میں تمہارا حاکم ہوں، مالک ہوں، خالق ہوں، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، میں تمہارا معبود ہوں، تو تم زندگی کیسے گزارو گے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں ہمیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ ہم نے ان آیات کو منتخب کیا جن میں اللہ کا لفظ موجود ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ ہجرت ہو گئی مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب، کچھ لوگ رہ گئے مکے میں، کچھ مفلسی کی وجہ سے یا جسمانی ضعف کی وجہ سے رہ گئے۔ ابن عباس، اللہ ان کی والدہ، ابو جندل تعالیٰ عنہما، اللہ اکبر، اور بہت سارے صحابہ اور ان کے اہل خانہ، ان کے بیوی بچے، اللہ اکبر، اللہ، پھر ظلم ہوا ان پہ، اذیتیں برداشت کر رہے ہیں وہ اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کیا بتا رہا ہے اس آیت میں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اس کو واضح کریں گے ہمارے معزز علماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو؟ اللہ اکبر۔ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کہ یہ مرد، عورت، بچے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اپنے وطن کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، کوئی بھی ایک تعلق ہوتا ہے، ایک انسیت ہوتی ہے اپنی زمین سے، اپنے وطن سے۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ ہم کو اس بستی سے نکال کہ جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار بھیج، یہاں پر ولی اور نصیر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معزز علماء بتائیں گے کہ یہاں پر یہ ولی اور نصیر جو آئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں کیوں ولیوں و نصیرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے ہیں تو وہ دعا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، وہاں بھی نصرت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ دعا ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ دعا کا تعلق یا دعا سے تعلق کبھی نہیں توڑنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ذہن میں آئیں گی، اور ایک بات جو ہم رکھتے ہیں ہر پروگرام میں کہ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 75 آج ہم سے کیا کہہ رہی ہے، مسلمانوں سے کیا کہہ رہی ہے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اراکان، اللہ اکبر، شام میں کیا ہو گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، مظالم کی انتہا ہے۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے کانوں پر کوئی جوں رہیں گی؟ دین کا تقاضا کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین۔ سب آپ سے واقف، تعارف میں کیا میں الفاظ ضائع کروں، فارغ التحصیل ہیں آپ، دارالعلوم کراچی سے تشریف فرما ہے۔ لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔
خواتین و ڈاکٹر صاحب پوری زندگی آپ کی بس کتاب اور قلم سے بس ایک تعلق نبھاتے ہوئے گزری اور گزر رہی ہے. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف فرمایا قاری قرآن محترم قاری محمد سعد صاحب، ایک اور جانا مانا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا لہن آپ کو عنایت کیا، آپ کو عطا فرمایا. قاری صاحب سورہ نساء آیت نمبر 75 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء اللہ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا. اللہ اکبر اللہ اکبر. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ اکبر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ نساء آیت نمبر 75 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی محترم قاری محمد سعد صاحب نے. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر. محترم خواتین و حضرات، سورہ نساء آیت نمبر 75 کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ امہات المومنین میں وہ کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا؟ درست جواب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ قرآن کریم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 540 530 یا 520؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے. یہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے تو روح کانپ جاتی ہے. ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے.
ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے. ارشاد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المجاہدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. انیک صاحب، یہ آیہ کریمہ ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما ہے، لیکن پوری دنیا میں اس وقت مسلمان جس کرب کی کیفیت میں ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی امت جس کیفیت سے گزر رہی ہے، یہ آیت بہت حساس اور بہت متوجہ کرنے والی آیت ہے. آپ نے انٹرو میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ان آیات کے نزول کے بعد، ان آیات کے اترنے کے بعد انسانوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو دین حق کی طرف متوجہ کیا اور دعوت دی، تو اس دور میں اکثریت نوجوانوں کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ منسلک ہوئی، آپ پر ایمان لائی، اور کچھ مساکین اور غرباء بھی اس طبقے میں شامل ہیں جو اولین ایمان قبول کرنے والے ہیں. لیکن ان پر ان کے مالکان نے، ان کے آباء ان کے والدین نے، ان کے بڑوں نے ظلم کی انتہا کر دی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، وہ مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے شاید شناسہ نہیں ہیں یا جان بوجھ کر اندھے ہیں. مسلمان انتہائی کرب کی کیفیت میں ہیں، تشدد کی اور ظلم کی ان پر انتہا ہو رہی ہے، لیکن وہ اسلام سے انکار نہیں کر رہے، اسلام نہیں چھوڑ رہے. اسلام کو سکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام سے روکنے کے لیے تلوار کا، تشدد کا، ظلم کا بری طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ کہ مسلمان ہیں کہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کی ذات کریمہ کو شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کے جسد اطہر پر اوجری ڈالی جا رہی ہے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو اس طرح سے لپیٹا جا رہا ہے کہ آپ کی سانس رک رہی ہے، آپ کے ساتھیوں کو اتنا مارا جا رہا ہے کہ سر پر سے بال پکڑیں تو بال گچھے کی صورت میں آ جاتے ہیں اور بے ہوش ہو رہے ہیں لوگ. اس کیفیت میں مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم ان ظالموں کے ظلم کا جواب دیں اور ان کو ظلم سے ہاتھ کے ذریعے سے روکیں، ان کو روکیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. الم تر الی الذین کفوا ایدیہم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب ایمان والوں سے یہ کہا گیا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روکو. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہاتھ روکے رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. یعنی خود کو اعمال کی بھٹی میں ڈال کر اس طرح سے تیار کر لو کہ آنے والے وقت میں جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو اس کے نظام کو دیانت امانت کے ساتھ پوری طرح سنبھالنے، اور اس دور میں جب ریاست اسلامیہ قائم ہو جائے گی تو ریاست کو ختم کرنے کی سازش کرنے والوں یا مظلوموں پر ظلم کرنے والوں کے مقابلے کے لیے خود کو اعتقادی طور پر تم تیار کر لو اپنے اعمال کی بھٹی سے گزر کر. خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس دور میں ارشاد فرمایا، انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، میں تمہیں معاف کرنے کا حکم دیتا ہوں، ابھی تم نے کسی کے ساتھ قتال نہیں کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی اور مسلمان مکہ مکرمہ کے تربیتی مرحلے سے گزرنے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے اور پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، تو پھر جب مسلمانوں کو اطمینان قدرے نصیب ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان ظالموں کے ظلم کا استیصال کرنے اور ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کرنے اور عدل کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتری. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے
قتال کی ان لوگوں کو جن پر ظلم ہو رہا ہے. جی اور وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پہلے بھی قادر تھا، اب بھی قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. گویا اللہ کی الوہیت کا اقرار ایک جرم بن گیا. اور اللہ اکبر یہ پہلے بھی کسی زمانے میں جرم تھا اور شاید آج بھی یہ جرم بن گیا ہے. تو وہ جو کہا جا رہا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس بنیاد پر مظلوموں کی نصرت، اس بنیاد پر جو ظلم ہو رہا ہے ان مظلوموں کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کی جب اجازت ملی تو کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ مدینہ منورہ کی ریاست ابھی قائم ہوئی ہے، اسے ہم اچھے انداز سے ذرا استوار کر لیں، اس کے نظام کو بہتر انداز سے کر لیں اور کچھ سکون کا سانس لیں تو پھر یقینی بات ہے ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے. تو قرآن کریم میں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دیتے تو اچھا ہوتا، ہم کچھ مرحلے کے اس سکون کے مرحلے سے گزر کر اور ریاست اسلامیہ کے نظام کو ڈیولپ کرنے کے بعد پھر قتال کے لیے حاضر ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی سبحان اللہ کہ مکہ مکرمہ میں لوگ ہیں، بلال ہے، عمار ابن یاسر ہیں، ولید ابن ولید ہیں، ابن عباس ہیں، ان کی والدہ ہیں، اور دوسرے سے سلمہ ابن ہشام ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، پورے خاندان ہیں، قبائل میں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، اور وہ ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں. ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے صرف اس جرم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ان کی نصرت کے لیے تمہیں باہر نکلنا ہوگا. پھر ارشاد فرمایا یہ آیت نازل کر کے کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا قتال تو فی سبیل اللہ ہوگا. کافر کے اور مومن کی جنگ میں یہ فرق ہے انیق صاحب کہ کافر مادی فوائد کے حصول کے لیے جنگ لڑتا ہے، کافر وطن اور قوم کی حمایت میں جنگ لڑتا ہے، کافر نام و نمود اور دنیا میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے جنگ لڑتا ہے، کافر کمزور ملکوں کی معدنی دولت کو، معدنیات کو قابو میں لانے کے لیے جنگ لڑتا ہے، لڑ رہا ہے معدنیات کو کنٹرول میں لانے کے لیے. لیکن مومن کا جو جنگ ہے، مومن کی جنگ کے جو نصب العین ہے وہ بالکل مختلف ہے. مومن تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ لڑتا ہے. مومن کا جہاد ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے ہوتا ہے. مومن کا جہاد زمین کے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. ربی اللہ اکبر، ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رستم کے دربار میں گئے جس کو پوری طرح سے سجا دیا گیا تھا اور بہت مزین کر دیا گیا تھا، قالین بچھا دیے گئے تھے، گاؤ تکیے لگا دیے گئے تھے، سونے اور چاندی کے سامان جو ہے وہ سجا دیے گئے تھے، ہیرے اور جواہرات بکھیر دیے گئے تھے، اور وہاں ایک سادہ سے لباس میں، سادہ سے کمزور چھوٹے سے گھوڑے میں، نیزے کی انی کو قالین میں یوں چبھوتے ہوئے جب ربعی ابن عامر پہنچے تو رکے نہیں بلکہ بادشاہ کے بالکل سامنے جا کر اپنے گھوڑے کو ایک گاؤ تکیے کے ساتھ جو بڑا مزین تھا باندھا. تو اور جب پوچھا بادشاہ نے کہ آپ کیسے آئے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. اور بھیجے گئے کس کے لیے ہیں؟ الفاظ سنیے، لنخرج ابتعثنا اللہ تبارک و تعالی، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لائیں. جی، اور پھر لنخرج ومن ضیق الدنیا الى سعتها، دنیا کی تنگی سے اس کی وسعت کی طرف لائیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، ادیان اور دنیا میں رائج جو نظام ہیں ان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے لائے ہوئے نظام انصاف کی طرف لائیں. تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ،
تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کے لیے نہیں نکل رہے، جبکہ مکہ مکرمہ کے اور قرب و جوار کے مظلوم مرد، عورتیں اور بچے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی کے لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے، اے اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج، ان لوگوں کو بھیج جو ہمیں ان کے ظلم سے نکالیں، ان کے ظلم سے بچائیں، ان کے تشدد اور ان کی انتہا پسندی سے اور ان کی زیادتیوں سے ہمیں نجات دلائیں۔ اسی لیے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ولی یہاں حامی کے معنی میں ہے اور نصیر مددگار کے معنی میں ہے، دنیاوی حوالے سے جو ہماری نصرت کریں اور ہماری حمایت کریں۔ مظلوموں کی حمایت کرنا اور مظلوموں کی نصرت کرنا، یہ تو اہل ایمان کو اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ انیق صاحب، جس ملک میں، جس شہر میں، جس بستی میں ظلم ہو رہا ہو اور صرف اس جرم میں ظلم ہو رہا ہو کہ ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بستی کے مظلوموں کی مدد کرنا اس پورے ملک کے لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حکم فرض عین ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل وضاحت کر دی کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے ایک اہل ایمان یعنی مومنوں کا نظریہ اور کفار کے نظریے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اہداف مختلف ہوتے ہیں۔ یہ خام مال کا حصول یا منڈیوں کی تلاش یہ نہیں ہوتی۔ اعلائے کلمت الحق کی بات ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، مظلوموں کا ساتھ دینا، مستضعفین اور مستکبرین جو قرآن کریم فرما رہا ہے، یہ جو مستکبرین ہیں ان کو ہٹانا، مظلوموں کی مدد کرنا۔ تو یہاں اس آیت میں 75 سورہ نساء میں کیا مظلوموں کی مدد کے تعلق سے جذبے کو ابھارا جا رہا ہے؟ ذرا واضح فرما دیجئے مزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں اس کا شان نزول تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دیا، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا سوال، یقیناً اس کے اندر کیونکہ قیامت تک جو ہے یہ دو طبقات ہمیشہ رہیں گے، ایک طبقہ مظلومین کا ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ ظالم ہوں گے۔ تو فرمایا مسلمان جو ہے وہ اس مظلوم کی فریاد، اس کی داد رسی پہ کے لیے نہ صرف یہ کہ کوشش کرے گا بلکہ پہنچے گا بھی، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے اس دنیا کے اندر کہ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے، اور وہ مسلمان ہو اگر مظلوم، اور اس کے ظلم کی وجہ ہی صرف یہ ہو کہ وہ ایمان کے دو بول بولتا ہے، وہ ایمان کے الفاظ بولتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو پھر تو دوسری آیت جو ہے وہ تعجب میں آئی ہے کہ تم یہ دیکھ بھی رہے ہو کہ وہ پس رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، ان کے پسنے اور مرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور رسول کا نام لے رہے ہیں، اور پھر بھی تمہیں جون ہی رینگتی، اور پھر بھی تم قتال کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ تو اب اس کے اندر برانگیختہ بھی کیا جا رہا ہے، اس جذبے کو ابھارا بھی جا رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی کہ دیکھیں ہم اپنے اطراف میں تلاش کریں اور مظلومین کی مدد کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، ان کی داد رسی کرنا، ان کو ظلم سے نجات دینا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسا ہے کہ ان کے جان کے لالے پڑ گئے ہیں، جیسے یہاں مکہ کے اندر تھے ان کی جان کے لالے، تو ان کے لیے حکم یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی تم کیا کرو گے، ہر موقع پہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوگے۔ اللہ جل شانہ تو وہ دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، دعا قبول ہو رہی ہے تو جہاد کا حکم آ رہا ہے، یہاں پہ آیات اتر رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حمایت میں قبائل بھی کھڑے کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کا آغاز کیا ہے، پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کا آغاز کیا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ بات رکھی تھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ہم ذرا سیٹلڈ ہو جائیں، ابھی ریاست بن جائے، ریاست پھر یہ چیزیں ابھی پرائیورٹیز میں نہیں ہیں، تو نہیں، ترجیحات کا تعین اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو کیونکہ مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے، مقصود انسانیت کو بچانا یہاں پر مقصود ہوگا، اعلاء کلمت اللہ مقصود ہوگا، مقصود نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ قتال جہاد کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اسلم تم اسلام قبول کر لو،
کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، تو لڑائی تو ہے ہی نہیں. یعنی اس کا مقصود کوئی ایسا جزیے کا حاصل کرنا، ٹیکس کا وصولی، یہ تو مقصود نہیں تھا. ہاں اگر نہیں مان رہے ہو تو پھر یہ کر لو کہ بھائی تم جو ہے وہ جزیہ دو، تم اس ریاست کے تحت آ جاؤ. اور اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں کے لیے تیار نہیں ہو تو اب قتال ہے. لیکن فرمایا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تیسرا درجہ ہے اس سے پہلے کے 2 درجات ہیں. تو ہم آج یہ دیکھیں، میں اور آپ سے جو آیت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اطراف کے اندر کیا کہانی ہو رہا ہے. ابھی آپ نے نام لیا انٹرو کے اندر، برما میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ. یعنی اور افسوس کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ 58 ممالک ہیں OIC کے، اور آپ یعنی کسی کی کوئی الفاظ ہی نہیں نکل رہے ہیں اس کے لیے کہ اس کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، وہ مسلمانوں پہ کیا بیت. آپ 150 دن ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو انہی کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی، وطن سے کس کو محبت نہیں ہوتی ہے؟ کس کو وطن کی مٹی سے محبت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، لیکن جب اس پہ اللہ کے احکامات نافذ کرنا ممکن نہ رہے، اور اللہ کا حکم، اللہ کے الفاظ بولنا ممکن نہ رہے، ایمان بچانا ممکن نہ رہے، پھر چھوڑنے کا حکم آتا ہے نا. کیونکہ وہ بستی پھر تو ظالموں کی بستی ہے، وہ اژدہاؤں کی، اس کے ارد گرد تمہارے درندے اور اژدہا ہیں. تو پھر یہاں سے نکلو. اور ہم دوسرے مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی مدد کرو، ان کی مدد کی کوششیں کرو، ان کی مدد کی. اب جو جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، مجھ سے سوال انفرادی حیثیت میں یہ کہ میں اپنے تئیں کیا کوشش کر سکتا ہوں اس مظلوم کے لیے، دعا کے اندر، دوا کے اندر، مدد کے اندر، جان سے، مال سے، وقت سے، دعا سے ان کی کوشش کرنا ان مظلوموں کی. اور اس میں ظاہر سی بات ہے شیطان کا مکر آئے گا، کچھ چیزیں آڑے آئیں گی، تو اس سے بچتے ہوئے اس کو کوشش کرنا کہ شیطان کے مکر سے بچتے ہوئے. تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ آدمی صرف اور صرف اپنی ذات تک نہ رہے، یہ امت ایک جسم کی طرح ہے. نشتق عینہ اشتق کلہ، کہ اگر جسم کے اندر آنکھ کو کوئی چیز تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ امت ایک جسم کی طرح ہے. تو اگر دنیا کے کسی حصے میں بسنے والے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی مدد کروں. اور کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ جل شانہ کے ایمبیسڈر ہیں. اور قتال میں ہوتا کیا ہے؟ قتال میں تو ہوتا ہی ہے کہ وہ تو ایمبیسڈر ہے نا، وہ تو اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے. اب اگر آپ اس کے پیغام کو نہیں مان رہے ہو تو وہ درمیان سے ہٹتا ہے، اور پھر اللہ اور لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے. پھر تو کفار اللہ سے ٹکراتے ہیں نا کہ. تو وہ تو ہمیں اپنا کام کم از کم کرنا ہوگا. جو حضرت ربیع بن عامر کی جو مثال دی، جو واقعہ بیان کیا ہے تو صحابہ کا، دیکھیں نا وہ صحابہ کا وجن تو بڑا کلیئر تھا. انہوں نے کہا ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے، یہ امت آئی اس لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. خود تو آئی نہیں، اپنا فعل تو ہے ہی نہیں. اخرجت، تم تو نکالے گئے ہو اس کے لیے، تمہارا تو کام ہے یہ کہ تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو. تو انہوں نے تو بہت واضح کہا ان اللہ ابتعثنا، ہم تو آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا گیا ہے اس لیے، اور اسی لیے بھیجا گیا ہے. تو اب یہ جو کام ہے یہ ہمارے ذمہ بھی اسی طریقے سے کہ ہم بھی اسی کینوس میں رہتے ہوئے امت کے کینوس میں، یعنی یہ آیت آپ کے امتی ہونے کے کینوس کو بناتی ہے. یعنی امت پن جو ہے ہمارا، آپ کا جو امت پنا ہے وہ اس آیت قائم رکھتی ہے، ہاں اس جذبے کو ابھار رہی ہے. وہ جہاں کہیں پہ مٹ گیا ہے اس پہ مٹی کی تہ آ گئی ہے، اس پہ تہ آ گئی ہے دنیا کی، مال کی اور چیزوں کی. مجھے اپنی ضروریات جو ہیں، اپنی ترجیحات جو ہیں، اپنی پرائرٹیز سے نہیں نکل رہا. تو فرمایا سے نکلو اور امت کے بارے میں سوچو. جی آپ نے یہ امت پن کی جو بات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو بہت سے نعرے لگائے جاتے ہیں نا، مثلاً سب سے پہلے پاکستان، افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہو گیا. 10 لاکھ سے زیادہ کلمہ گو افراد کا خون بہہ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا خون بہہ گیا. لیکن یہاں نعرہ لگا سب سے پہلے پاکستان. احادیث آپ نے یہاں پر بیان فرما دی. ایک آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن محسوس کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے. آج ایک فرد کی حیثیت سے یا ایک حکمران کی حیثیت سے، ایک مسلمان ریاست کی حیثیت سے، ہم دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد، مظلوم مسلمانوں کی مدد. آپ نے کشمیر کی بات کی، کشمیر کا کچھ نہیں ہو رہا کشمیر میں، اللہ اکبر. لیکن پوری مسلم امہ وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ہم جنرل اسمبلی جا کر بات کرتے ہیں
اور جو عالمی برادری ہے اس کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو OIC ہے، جو مسلمان ہیں، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں، کیا ان کے کان پر کوئی جوں رینگی؟ کوئی کرنا کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ کم از کم چلو میں انفرادی حیثیت میں جس حد تک ولی اور نصیر بن سکتا ہوں میں اپنے لیے طے کروں، میں کس درجے کی حمایت کر سکتا ہوں، ایک تو میں ہوں۔ اچھا جتنا جتنا آپ کا رتبہ بڑھتا چلا جائے گا نا آپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر آپ ریاست کے امیر ہیں، آپ ریاست کے امیر ہیں تو پھر آپ پوری ریاست کے ترجمان ہیں، تو پھر آپ کو اس کے بقدر آپ اللہ کی مدد بھی اس کے بقدر ہوگی۔ نیک صاحب یہ یاد رکھیے گا، اللہ جل شانہ کا ایک عجیب، یہ دنیا میں اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ کی مدد بقدر ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر یہ میں طے کر لوں کہ میں امتی ہوں اور اللہ جل شانہ کا خلیفہ ہوں یہاں پر، اور میں نے اس امت کی مدد کرنی، امت پناہ پیدا کرنا ہے، امت کو جوڑنا ہے، امت کی مدد کرنی ہے، اللہ کی مدد آپ کے الفاظ میں بھی آئے گی، اس ذمہ داری کے بقدر آئے گی۔ تو جہاں جہاں وہ جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میں اور آپ جنرل اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتے، جو جنرل اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں وہ اس حمایت کی آواز ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات صرف یہاں پر یہ ہے نا کہ بات کر لی، ہم بھی بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، آپ نے بجا فرمایا ہے کہ ذمہ داری جتنی ہے ہماری ہم اتنا تو کر گزریں، لیکن 58 OIC کے ممبرز، مسلمان ریاستیں، سوورن اسٹیٹس ہیں یہ، تو ان کے پاس مسلح افواج ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ بھی ہے۔ یہ جو مسلمان ہیں 2.25 ارب، یہ بہت سارے کام ایک حکمت عملی کو واضح کر کے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا اس جانب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے سربراہان مملکت ہیں، جو ہمارے پاس افواج ہیں، کیا ایک جوائنٹ فورس نہیں بن سکتی؟ کیا مسلمانوں کی مدد کے لیے جو یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس ہیومن ریسورسز ہیں، تو ہم اپنے مفادات کو اپنی ریاستوں میں بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں، کیا ہم نے کہیں عافیت کو تو عذر نہیں بنا لیا؟ بالکل ایسے انیک صاحب آپ نے اور مفتی صاحب نے بار بار OIC کا ذکر کیا ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا۔ اصل میں یہ OIC نہیں ہے، یہ ہو گیا ہے OIC۔ یہ تو اس نوبت تک پہنچ گئے ہیں، اپنے مفادات، اپنی راحتوں، اپنی آسانیوں اور اپنی مادی اغراض کے نتیجے میں امت پنے کا تو کہیں وجود دکھائی نہیں دے رہا۔ میں اس میں کوئی شک نہیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کی صورتیں پہلے سے مختلف ہو گئی ہیں، بالکل کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں جو کہ ریاستی نظام جو ہے یا ملک جو ہے وہ سرحدوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور مدد کی نصرت اور نصرت کی جو شکل ہے وہ کم از کم اتنا تو ہو، انیک صاحب کم از کم اتنا تو ہو کہ سب سے پہلے ہم ظالموں کی حمایت سے اپنا ہاتھ کھینچیں، اور ظالموں کو ظالم کہنا عالمی سطح پر کم از کم اس کا تو اظہار کریں پورے مسلمان مل کر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا، دیکھو تم ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر نہ ہونے دینا، لا ترکنوا، ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ نہ ہونے دینا۔ ظالم اور ظالموں کے حمایتی دندناتے پھر رہے ہیں، پوری دنیا میں عالمی دہشت گرد مسلمانوں کو پامال، مسلمان ملکوں کو پامال کر چکا ہے، اور کر چکنے کے لیے اپنے ساتھیوں اور اپنے حواریوں سمیت تیار ہے اور کر رہا ہے۔ کون اس میں کس کو شک ہے کہ عراق کو کس نے تباہ کیا ہے، شام کو کس نے تباہ کیا ہے، اور یمن میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے، اور لیبیا میں کس نے حالات پیدا کیے اور لیبیا کو تباہ کیا ہے، اور افغانستان کو کس نے پامال کیا ہے اور تباہ کیا، کس کو شک ہے؟ اس عالمی دہشت گرد درندہ جو مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے،
اس کے ساتھ اپنی حمایت کا جھکاؤ مت ہونے دو. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ مت ہونے دو. فتمسکم النار، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں جہنم کی آگ چھو کر رہے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر اللہ، اور سنو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ثم لا تنصرون، پھر ہم اپنی نصرت کا ہاتھ تم سے کھینچ لیں گے، ہم تمہاری نصرت نہیں کریں گے. اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں رہنی چاہیے. وہ حکمران ہیں تو، اور ماتحت ہیں تو، اور دنیا بھر کے مسلمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان کے ذہنوں میں گونجنا چاہیے. حضور نے فرمایا من مشى مع ظالم، جو کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے، من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، انفرادی طور پر ظلم کر رہا ہے، اجتماعی طور پر ظلم کر رہا ہے، ریاستی سطح پر ظلم کر رہا ہے، اس ظالم کے ساتھ چلتے ہیں لیقویہ، تاکہ اس کی تقویت کا باعث بنے. فقد خرج من الاسلام، یہ اسلام سے نکل جاتا ہے ایسا شخص. یہ تو حضور فرما رہے ہیں، یہ تو حضور فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ حدیث غور طلب ہے. من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ليقويه فقد خرج من الاسلام. اس جملے کا ترجمہ کس کو نہیں آتا؟ ہر آدمی آسانی سے اس آخری جملے کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں ظالموں کی نصرت سے ہاتھ کھینچنا ہوگا. مسلم امہ کو مظلوموں کی مدد اور ظالموں سے تجارتی اور سفارتی تعلقات توڑنے پر آمادہ کرنا ہوگا، اور ظالم کے خلاف عالمی سطح پر مؤثر آواز بلند کرنی ہوگی، اور مسلمانوں کی مظلومیت کی آواز دنیا کے بااثر طبقات تک بھرپور انداز سے پہنچانی ہوگی. صرف ایک تقریر پر اکتفا نہ کیجئے، صرف ایک تقریر پر اکتفا نہ کیجئے. دنیا بھر میں جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہندوستان کے سفارت خانے اپنی بات کو پوری طرح سے لوگوں تک مؤثر انداز میں پہنچا رہے ہیں. ہمارے سفارت خانے سوئے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے قرب میں ظلم ہو رہا ہے. وہاں کے لوگوں پر جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس ملک میں، جس شہر میں ظلم ہو رہا ہو، وہاں کے لوگوں کو مظلوم کی حمایت لازم ہو جاتی ہے، اور قرب و جوار کے لوگوں پر اگرچہ فرض کفایہ ہے، لیکن ہم اس فرض کفایہ کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہے بات کہ کم از کم اتنا تو کریں کہ ظالموں کے ظلم کی مذمت کرنے والے ہوں، اور ظالموں کی سرپرستی اور نصرت کرنے والوں سے اپنا ہاتھ کھینچنے والے ہوں، اور ان کی حمایت سے لا تعلقی کا اظہار کرنے والے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ٹو ڈوز کی جو بات ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہ رہا ہوں آپ بھی گفتگو فرما دیجئے. بالکل آخری حصہ ہے پروگرام کا، مفتی صاحب سے بھی ہم ٹو ڈوز کچھ سیکھیں گے کہ اب یہ جو اپنے اپنے مفادات کے ساتھ مسلمان ریاستیں آگے بڑھ رہی ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگ رہا تھا ماضی قریب میں، تو کیا ایسے نعرے دین کی روح کے متصادم تو نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ متصادم ہے، لیکن میں آپ سے اتنا پوچھوں گا کہ جنہوں نے یہ نعرہ عام کیا ہے پاکستان میں، اس نعرے کے بعد پاکستان میں کتنی دودھ کی نہریں بہنے لگ گئی ہیں، اور پاکستان میں کتنی سونے کی کانیں جو ہیں وہ سونا اگلنے لگ گئی ہیں. کیا ہے بندگان خدا جو ہم ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، گویا ہم ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر قائم ہونے والے ملک کے نظریے قیام کی نفی کر رہے ہیں. اللہ، ہم تو پاکستان کے قیام کا جو نظریہ ہے اس سے انحراف کر رہے ہیں. اور حالات انیق صاحب اب ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں، این جی اوز کے ذریعے سے نصاب میں جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، این جی اوز، غیر ملکی این جی اوز کے ذریعے سے، کہ جناب ہیومنزم اور سیکولرزم بس ہمارے نصاب میں اصل نمایاں ہونا چاہیے، باقی یہ جو تمہارے اسلاف ہیں دین چند ریچولز تک محدود رہ جائے کہ نماز، روزہ، قربانی، حج، زکوٰۃ، عمرے یہ آپ کرتے رہیں، لیکن ایک سیکولر
امبریلا کے نیچے. اللہ اکبر. ارشاد فرما دیجئے ٹو ڈوز کرنے کے کام. یہ مسلمان ریاست کے حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے, اور ایک کمزور آدمی, ایک عام شہری, اس کی ذمہ داری کیا ہے, خاص طور پہ وہ حکمران. اور ہمارے پاس مسلمان ریاستوں میں جو مسلح افواج, یہ بڑی بڑی فوجیں موجود ہیں, ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات ارشاد فرمائی, ٹو ڈوز اس آیت سے یہی نکل کے آتے ہیں کہ کم از کم ہم اس بات کو تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ بھائی ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. آج تو یہی چیز جو ہے وہ گنجلک ہو گئی ہے اور یہی سبجیکٹیو بنا دی ہم نے. یہ جو آپ نے نعرہ جس کا کیا, اس کے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ آپ نے قیام پاکستان کے نظریے کو دفن کر دیا ہے اس نعرے کے ساتھ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اتنا سبجیکٹیو نیریٹو ہے کہ ہر ایک کے پاس اس کی ایک الگ تعریف ہے پہلے پاکستان کا, ایک الگ ڈیفینیشن ہے اس کی, اور وہ اس ڈیفینیشن کے ذریعے اس نظریے پاکستان کو بھی ختم کر دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی امت پناہ بھی ختم ہو گیا. اور جہاں تک میں سوچتا ہوں, آپ سوچیں نا, OIC ایک اسلامی ممالک کا اسی طرح بنائی گئی تھی نا جیسے اقوام متحدہ تھے. جب UNO اپنی فورس رکھ سکتی ہے تو OIC کیوں نہیں اپنی فورس رکھ سکتی؟ جب نیٹو اپنی فورس رکھ سکتی ہے تو OIC کیوں نہیں اپنی فورس رکھ سکتی؟ اور جب وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس فوج کو بھیج سکتے ہیں تو آپ اپنے مفادات کا تعین کریں. ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مفادات کا تعین تو کر لیں, ہم اپنی ترجیحات کا تعین تو کر لیں. کیونکہ سچ بدل گیا ہے. آپ کا سچ الگ, میرا سچ الگ, عجم کا سچ الگ اور عرب کا الگ. OIC بھی واضح طور پہ بٹ کے رہ گئی ہے. تو ایسے میں مظلوم مسلمانوں کی فریاد, یہ کشمیری مسلمانوں کی فریاد کون سنے گا؟ یہی تو سب سے بڑی بات ہے. اور پھر جب یہ آیت آ رہی ہے اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث بار بار ہمارے پروگرام میں آتی رہتی ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر کب ذلت مسلط کر دی جائے گی. اس میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تجارتوں میں مشغول کر لو گے, مال کی محبت میں, زراعت کی محبت میں, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے بالکل. کوئی دین کی حمایت, دین کی مدد کی کوششوں کو بالکل ہی اپنی زندگی سے باہر کر دو گے کہ یہ بھی کوئی کوشش ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جہاد قیامت تک معطل نہیں ہوگا. تو اب یہ آیت تقاضا کر رہی ہے کہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں اپنی انفرادی حیثیت میں کیا کوشش کر رہا ہوں. جی, کیا میں کہیں پر کوشش کر رہا ہوں تو میں ایسا تو نہیں ہے کہ محشر کے میدان میں ظالموں کی حمایت کرنے والوں میں اٹھوں, کیونکہ مظلوم کی حمایت میں نہ دعا کے الفاظ نکلے, نہ ان کے لیے کوئی کوشش ہوئی, نہ ان کے لیے کوئی تحریک, نہ کوئی بات, نہ کوئی کوشش, تو ظاہر سی بات ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس نظریے کو, ان چیزوں کو اپنی اولادوں میں منتقل, اپنی اولادوں کو بتانا کہ وہ امت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں اور اپنے مفادات مظلوم کا ساتھ دیں, اور مظلوم کا ساتھ دینا شروع کریں. وہ اتنی سخت وعید بیان کی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا نا کہ وہ ظالم تو صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر اغیار ہی ہوں گے, یہاں بھی اگر کوئی ظالم ہے اور کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ گویا اس کے ظلم کو سائلنٹ اپروول دے رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو سائلنٹ اپروول دیتے ہیں کہ میں آپ کے کرتوتوں سے راضی ہوں, مجھے تو آپ سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, وہ آپ کا فعل ہے, آپ ظلم کرتے رہیں, لیکن اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے رہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس آیت کے ذریعے ایک سب سے بنیادی چیز اپنی انفرادی زندگی بھی, اجتماعی زندگی بھی, اور جو اپنے کرنے کا کام ہے وہ ضرور کرتے چلیں. اب اس ریاست کی وجہ سے اپنے کاموں کو ہم پیچھے نہ رکھیں. ہم جو کر سکتے ہیں, اور آج مدد کی بے شمار شکلیں موجود ہیں. جی ہاں, دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہے, ضروری نہیں کہ پاکستان کا مسلمان, دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہے, پہلے وہ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھے, اپنے اندر اس آیت کو نازل کرے کہ یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے. میں قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, میں عامل کیوں نہیں بنتا قرآن کریم کا. تو اپنی حیثیت میں حد المقدور یہ کوشش کرے کہ مسلمان کی مدد کرے. اگر وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے تو وہ اس آیت کو کسی اور طرح دیکھے گا, اگر وہ ایک جج ہے تو وہ کسی اور طرح دیکھے گا, اور ایک کسان ہے, ایک مزدور ہے, وہ اس کی سطح مختلف ہے. لیکن وہ جو امت پن ہے, امت پن یہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پوری امت مسلمہ سے وابستہ افراد منسلک ہیں. ان دانوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے.
مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ممنون، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ قاری محمد سعد صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اچھا رکھے آپ کو۔ وقت مکمل ہوا خواتین حضرات ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کتنی اہم آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 75، جس پر ہمارے معزز علماء نے ہماری ذمہ داریوں سے ہمیں آگاہ کیا کہ ہمارا کام ہے کیا۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے مفادات میں خود کو پھنسا لیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم نے عافیت کو عذر بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جیسا آپ بار بار فرماتے ہیں کہ ہمیں میدان حشر میں ہماری پیشی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جو مفتی نجیب صاحب نے فرمایا کہ ہم ظالموں کا ساتھ دینے والوں میں شمار کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ وقت مکمل ہوا، مزید گفتگو کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ہوگی۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ امہات المومنین میں وہ کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا؟ درست جواب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 540 یا 530 یا 520؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں؟ عامر مشتاق، چکلالہ اسکیم 3 راولپنڈی سے۔ عامر مشتاق صاحب راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسے عمل پیچھے ہٹائے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، جسے عمل پیچھے ہٹائے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر